فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ کیوں ہے؟ فطرانہ کب ادا کرنا ہے؟ اور یہ فطرانہ کس کو ادا کرنا ہے؟ کیا فطرانہ دیتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے گھر بلانا ہے یا ہمیں اس کے پاس چل کے جانا ہے؟ فطرانہ کتنا ادا کرنا ہے اور فطرانہ ادا کرنے کا ہمیں فائدہ انفرادی طور پہ کیا ہوگا اور معاشرتی طور پہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کے ایک مختصر سے کلپ میں مل جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایسی انفارمیشن لینے کے لیے، جو دینی معلومات ہیں لینے کے لیے، ایک بار نیچے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو گائے بگائے ایسی نئی نئی معلومات ملتی رہے۔ ناظرین، فطرانہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا طہرۃ للصائم، روزہ رکھ کے زبان ہے جب وہ پھسل جاتی ہے من اللغو والرفث، زبان غیبت کر لیتی ہے، جھوٹ بول لیتی ہے، زبان لغویات کا ارتکاب کر لیتی ہے، تو پھر جو فطرانہ ہے یہ ہماری وہ تمام لغزشوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں روزے کا پورا اجر دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ البدن ہے، جس طرح سے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح فطرانہ ہمارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ فطرانہ ہر شخص نے جو مسلمان ہے اس نے ادا کرنا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، سب پہ فطرانہ ادا کرنا فرض ہے، سب نے ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ فطرانہ ہم نے کس کو ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، کسی مدرسے کو، کسی این جی او کو، کسی ویلفیئر سوسائٹی کو، کسی بھی ادارے کو جو ویلفیئر کام کرتا ہے، اس کو فطرانہ ہرگز ادا نہ کریں۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عید والے دن ہمارے وہ مسلمان بھائی و بہنیں جو مستحق ہیں، جو ہماری عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ان تک یہ فطرانے کے پیسے پہنچ جائیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں اچھے انداز میں گزار سکیں، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے آخری ایام میں عیدی کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز مانگ رہی ہوتی ہیں، جہادی تنظیمیں مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ جو فطرانہ ہے یہ آپ کسی کو نہیں دیں گے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ ان کو صدقات دیں، جو مرضی دیں، مگر جو فطرانہ ہے یہ آپ نے صرف مستحقین کو دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تومۃ للمساکین، یہ واضح الفاظ ہے، تومۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا عید والے دن کا کھانا ہے، مسکینوں کا عید والے دن کا کھانا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں چاہیے ہم صرف مساکین کو، مستحقین کو ان کے گھروں تک فطرانہ پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صام من تمر او صام من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین۔ اگلے الفاظ سننے والے ہیں، فرماتے ہیں وکان الشعیر یوم ذالک من طعامین، یہ جو تھے نا، یہ ان دنوں میں ہماری خوراک تھی، اس لیے ہم جو ہی ادا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کھانا تھا، ہم کھانا ادا کرتے تھے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو تومۃ للمساکین ہے، ہم مسکینوں کا حق مار کے جب ویلفیئر سوسائٹیز کو دیتے ہیں، جب عیدی سینٹر کو دیتے ہیں، کسی این جی او کو دیتے ہیں، کسی بھی تنظیم کو دیتے ہیں، کسی مدرسے کو دیتے ہیں، ہم مسکین کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم نے جو فطرانہ ادا کرنا ہے وہ صرف مستحقین کو ان کے گھروں تک پہنچانا ہے، بس۔ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیا ہم ان کو بلا سکتے ہیں کہ آ کے لے جائیں؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، آپ لوگوں کو بلا کے تکلیف دے کے اپنا یہ فطرانہ برباد نہ کریں۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام خود جا کے دے کے آتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کانا یبعث بزکوٰۃ الفطر،
وہ زکوٰۃ الفطر بیچتے تھے. آپ الفاظ پہ غور کریں, کہا یا باسو بھی زکوٰۃ الفطر, وہ فطرانہ خود بیچتے تھے, یہ نہیں لوگوں کو لڑنے لگوائے. اور سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے جب کسی کو وہ صدقہ دیتی تو درہم و دینار کو خوشبو لگا کے اس مستحق بھائی کو پروٹوکول دیتی کہ بھائی تمہاری مہربانی تم لے رہے ہو. آج ہم لوگ بڑے بدقسمتی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں جو لوگ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, پورا سال وہ روپیہ 200 جب دیتی ہیں غریبوں کو, مستحقین کو, وہ بھی نوٹ کرتی ہیں ہم نے زکوٰۃ سے کاٹنی ہے. اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے انہیں اپنی ایسی حرکت پہ کہ زکوٰۃ ادا کر کے آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے. زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تو آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, نہیں ادا کریں گے تو قیامت کو اللہ پوچھ لے گا, اللہ پکڑ لے گا. اگر زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کو ایک گنجا سانپ آپ میں مسلط ہوگا. زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اللہ آپ کو دردناک عذاب دے گا. اللہ آپ کے جسم پہ یہی سونا اور چاندی جو آپ چھپا کے پھرتے ہیں نا, قیامت کو جہنم سے پگھلا کے آپ پہ لگا دے گا. کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے ہم احسان کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں, دینے والے ہیں. اللہ سے ڈریں, گھر جا کے دیکھیں ہم نے کیا تماشا پکڑ لیا ہے. فطرانہ ادا کرتے ہوئے یا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یا صدقہ دیتے ہوئے جب ہم نے کسی کو دیوار پہ بلانے کی زحمت دی ہے, بلا لیا ہے, یہاں آ کے لے جاؤ, اٹ مینس ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں. اور جس کو تکلیف دے دی جائے اس صدقے کا اجر نہیں ملتا اللہ سے. یاد رکھیں میری بات. اگلی بات بھی آ جائیں, یہ صدقۃ الفطر ہم نے کتنا دینا ہے. یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں, فیصلہ آباد میں رہتا ہوں, یہاں ہم گندم زیادہ کھاتے ہیں, آٹا زیادہ کھاتے ہیں. سیالکوٹ کے میرے وہ بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, وہ آٹے سے زیادہ چاول زیادہ کھاتے ہیں. تو جو ہم لوگ کھاتے ہیں ہمیں وہی فطرانہ ادا کرنا ہے, 2.5 کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو کا. مطلب اگر ہم چاول استعمال کرتے ہیں, وہ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, جو وغیرہ کا جب فطرانہ ادا کرتے وَكَانَ شَعِيرٌ يَوْمَ ذَلِكَ مِنْ طَعَامِهِمْ, ان دنوں یہ جو ہی ہماری خوراک تھی ہم وہ ادا کر لیتے تھے. آپ لوگ اگر گندم استعمال کرتے ہیں آپ گندم سے زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر آپ لوگ گندم استعمال نہیں کرتے, آپ چاول استعمال کرتے ہیں, کھجور استعمال کرتے ہیں, جو چیز آپ کی خوراک ہے, آپ جو کی خوراک کھاتے ہیں آپ اس میں سے ہی فطرانہ ادا کریں گے. فطرانہ کب ادا کرنا ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. چونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, کفارہ ہمیشہ بعد میں ہی ادا ہوتا ہے. بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم رمضان کے درمیان میں یا کچھ دن بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عید الفطر سے 2 دن پہلے ادا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ اس چیز کے قائل ہے کہ فطرانہ چونکہ گناہوں کا کفارہ ہے, کفارہ چونکہ بعد میں ادا ہوتا ہے, اس لیے ہم یہ رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد, یعنی کہ نماز مغرب سے لے کے نماز عید سے پہلے ادا کریں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک فطرانہ نماز فجر کے بعد ادا کرنا ہے. چلو ہم سیدنا عبداللہ بن عمر کے موقف پہ چلے تو 2 دن پہلے ہم چل سکتے ہیں, چلو ہم 4-5 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ فطرانہ آپ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے تومۃ للمساکین, آپ نے کوشش کرنی مساکین تک آپ کا کھانا پہنچے, یہ کوشش کرنی ہے, وہ لینے نہ آئے. کیونکہ نبی اسلام کی صحابہ اکرام کی یہ سنت نہیں ہے یار کہ آپ اپنے گھروں میں رہنے لگوائیں, اور کوشش کریں یہ فطرانہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں, ان کو ادا کریں. اچھا یہاں ایک بات غور کرنا ہے آپ نے, آپ یہ سوچیں کہ یار میں آج اس پہ خرچ کروں گا, کل یہ میرے کام آئے گا یا میرا شکریہ ادا کرے گا. اگر اس نے میرا شکریہ ادا نہ کیا تو میں کل کو یار کیسا چول انسان, اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے آپ جو دے رہے ہیں اس کا نعم البدل اللہ رب العالمین سے نہیں چاہتے بلکہ آپ اس سے چاہتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں آپ سے کوئی تمنا ہے, نہ کوئی توقع ہے, نہ کوئی امید ہے, نہ کوئی بدلہ چاہیے, نہ آپ سے ہم شکریہ چاہتے ہیں. یہ ہے انداز خرچ کرنے کا. ایک ہاتھ سے دیں, گھر جا کے دیں,
محبت سے دیں, دے کے شکریہ لینے کے بجائے ادا کر کے آئیں, اور اللہ کے سامنے کی گرائیں, مالک تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے وہ نہیں بنایا جو بھائی لینے والا ہے, دینے والا بنایا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں فطرانہ وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کے تمام افراد کا, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, زندہ ہے, اس کی طرف سے فطرانہ ادا کریں, مستحقین تک پہنچائیں. کسی بھی این جی او کو, ویلفیئر سوسائٹی کو, مدرسہ کو نہ دیں, صرف تو مساکین کو کھانا کھلائیں. وما علینا الا البلاغ.